إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد، ثنا، مجد، عظمت، شان، شوکت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کو آپ لوگوں نے سن کر، اگر آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ جانتے ہیں، اندازہ لگائے ہوں گے کہ میں اس آیت کی روشنی میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر شیطان کے تعلق سے کہا کہ شیطان میرا اور آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، لہٰذا تم اس کو دشمن بنا لو۔ آگے کیا فرمایا؟ وہ اپنی اس پارٹی کو جو اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے جہنم کی طرف ہانک لے کر جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا کہ ایک مومن کی زندگی جو مختصر سی اس کو ملی ہے، پوری کی پوری شیطان کے ساتھ جنگ ہے، لڑائی ہے اور معرکہ آرائی ہے۔ شیطان میرا اور آپ کا آج کا نہیں، ازلی دشمن ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو سجدہ کرنے کے لیے شیطان سے کہا تھا، تو اس نے صاف طور پر انکار کر دیا تھا۔ یہ سجدے کا نہ کرنا
دشمنی کا انسان کے ساتھ اس کا کیا ہے؟ اعلان ہے۔ لہٰذا اسی وقت سے وہ انسانوں کا دشمن ہے، لیکن خاموش نہیں رہا۔ جب انسان کی وجہ سے اس کو ذلت ملی تو اس کے دل کے اندر ہمیشہ یہ چیز پکتی رہی کہ کسی طرح سے انسان کو بھی میں ذلیل اور خوار بنا کر ہی دم لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب جنت کے اندر بسایا تو اس کو تکلیف ہونے لگی، پھر ان دونوں کے پیچھے پڑ کر کسی طرح سے ان کو بہلا پھسلا کر جنت سے باہر کرا ہی دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ آدم اور حوا کو، ساتھ میں اس شیطان کو بھی ہم نے کیا کر دیا؟ جنت سے نکال دیا، اور یہ اعلان کے ساتھ کہ آپس میں تم دونوں کیا ہو؟ دوست ہو نہ دشمن ہو۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، کہاں سے؟ جنت سے، دونوں کے لیے اب جگہ نہیں ہے جنت میں، نکل جاؤ۔ آگے کیا فرمایا؟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب آپس میں تمہاری دشمنی رہے گی۔ لیکن شیطان وہاں پر بھی خاموش نہیں رہا کہ میری ان سے دشمنی ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، نہ، اس کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ کی طاقت کے سامنے اس کی کچھ چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ چاہے اگر کسی کو بچانا تو اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اے اللہ، ہم آ تو گئے ہیں زمین کے اندر، آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ان کو بھی میں کہاں لے کے چلوں؟ جہنم کی طرف۔ تو لہٰذا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی، انظرنی الی یوم یبعثون۔ اب جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جب تک انسان دنیا کے اندر آتے رہیں گے، ساروں کو بہکاتا رہوں گا، لیکن ایک شرط پر کہ تو مجھے مہلت دے دے، اتنی طاقت دے دے کہ میں ان کو آسانی سے اپنے ساتھ جہنم میں لے جا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جا انک من المنظرین، تجھے مہلت دے دیتا ہوں، تجھے موقع ہے، اب چاہے جس طرح سے جیسے بھی پینترے بدل بدل کر تو انسان کو بہکانا چاہے بہکا سکتا ہے۔ اب یہاں سے ہم سوچیں کہ ہماری جو یہ زندگی ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ دنیا کے اندر آ گئے ہم اور شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی ہے، تو یہ جو ہماری زندگی ہے ساری کی ساری اس شیطان کے ساتھ جنگ ہی ہے، لڑائی ہے۔ ساری زندگی ہم کو اس سے کیا کرنا ہے؟ لڑتے رہنا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر دوستو دو لشکر ہیں، دو فوجیں ہیں اس دنیا کے اندر، ایک لشکر شیطان کا ہے اور ایک لشکر اللہ کا ہے۔ اگر سورہ مجادلہ کا آپ لوگوں نے مطالعہ کیا ہوگا تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حزب اللہ کہا ہے اپنے لشکر کو۔ وہ کون ہیں؟ وہ موحدین ہیں، وہ مومنین ہیں، وہ متبع رسول ہیں، وہ امانت دار ہیں، وہ دیانتدار ہیں، وہ نیک اور صالح ہیں، وہ نمازی بندے ہیں، وہ اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہیں، اولیاء ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ حزب اللہ ہیں۔ ایسوں کی صحبت، ایسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایسی مجالس میں تو ہم شیطان کے ساتھ لڑائی میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے عکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا؟ حزب الشیطان۔ اس دنیا کے اندر ایک اور لشکر ہے، اور وہ لشکر کس کا ہے؟ شیطان کا ہے۔ اور وہ شیطان کا لشکر کیا ہیں؟ وہ جھوٹے ہیں، وہ فسادی ہیں، وہ دھوکے باز ہیں، وہ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، وہ مشرکین ہیں، وہ منافقین ہیں، وہ اللہ کے باغی سرکش نافرمان ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو کیا کرنا ہے؟ بچائے رکھنا ہے۔ الغرض کہنے کا یہ ہے کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مہلت دی ہے اور ایسی طاقت دی ہے کہ انسان کو
اس کے چنگل سے اپنے آپ کو بچانا بہت ہی مشکل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک چیلنج کیا موقع دینے کے بعد کہ اللہ تیرے تمام بندوں کے میں کہاں سے آؤں گا؟ ان کے سامنے سے آؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم کہتا ہے قرآن، میں ان کے پاس آؤں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم دہنی جانب سے، وعن شمائلہم ان کے بائیں جانب سے۔ الغرض شیطان کے حملے ہر طرف سے ہوں گے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے کہ تم ان میں کے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پاؤ گے، یعنی کہ شیطان کی جال میں کیا ہو جائیں گے؟ پھنس جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار میں ایک دعا یہ بھی ہم کو سکھائی ہے کہ اگر آپ لوگ یاد کیے ہیں اور باقاعدہ پڑھتے ہوں گے تو پڑھتے ہوں گے اس دعا کو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم احفظنی من بینی یدی، اے اللہ میری حفاظت کر، کہاں سے؟ سامنے سے، ومن خلفی میرے پیچھے سے، وعن یمینی دائیں جانب سے، وعن شمالی بائیں جانب سے۔ یہاں دو سینٹنس کا اضافہ ہے، ومن فوقی اے اللہ اوپر سے بھی۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ اعوذ بعظمتک، تیری عظمت کے ساتھ تیری پناہ میں اے اللہ آنا چاہتا ہوں میں، ان اغتال من تحتی، کہ میں نیچے سے نہ ہلاک کیا جاؤں۔ الغرض شیطان چھوڑنے والا نہیں، اس کی دشمنی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، قیامت تک رہے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو موقع جو دیا ہے۔ اب شیطان کے چنگل سے کس طرح بچا جائے، اس کو مجھ کو اور آپ کو سوچنا ہے، کیونکہ شیطان کا انسان پر کنٹرول اس کی زبان پر لگام لگا کر کرتا ہے۔ ایک آدمی مسجد کے اندر ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ایک آدمی ایسا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، توحید کی دعوت دے رہا ہے، ایک آدمی دین کی محنت کر رہا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس پر اس کا کنٹرول، اس کو بہکانا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے عکس آپ کیسے کریں کنٹرول ایک انسان کے اوپر؟ تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ میرے اور آپ کی زبان پر لگام لگاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہماری زبان سبحان اللہ نہ کہے، الحمدللہ نہ کہے، اللہ کا ذکر نہ کرے، اس زبان سے اچھے کلمات نہ نکلیں۔ اس لیے آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر کتنے ایسے ہیں کہ سارا دن گزر جاتا ہے، ایک پارا یا آدھا پارا یا پاؤ پارا پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، دن بھر گزر جاتا ہے ادھر ادھر کی غیبت اور باتوں میں لگا رہتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے، دن بھر گزر جاتا ہے ان کی باتوں میں لگا رہتا ہے، لیکن اللہ ہم سے جو چاہتے ہیں اس کے اندر وہ نہیں لگا رہتا۔ یہ کیسے؟ شیطان سب سے پہلے جو اپنا حربہ ہمارے اوپر اپناتا ہے وہ ہماری زبانوں کے اوپر کیا کر کے؟ کنٹرول کر کے لگام لگاتا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر ہی نہ کرے۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان غالب آ چکا ہے اس پر، لہٰذا اس نے اللہ کے ذکر سے اس کو بھلا دیا۔ اب جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کے اوپر شیطان آسانی سے اپنا قبضہ جما لیتا ہے، لہٰذا جو مومن ہوتا ہے وہ شیطان کے چنگل میں نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان المؤمن یمزی شیطانا، مومن کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو اپنے کمزور کر دیتا ہے، جس طرح آگے فرماتے ہیں کما یمزی احدکم بعیرا، جس طرح تمہیں کا ایک انسان اپنے اونٹ کو کمزور کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اب آپ اونٹ پر سوار ہوتے ہو، اونٹ سے اگر کوئی کام لیتے ہو تو وہ دن بھر کام کر کر کے کیا ہو جاتا ہے؟ تھک جاتا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں رہتی۔ ایسے ہی مومن نمازیں پڑھ کر، اذکار کر کے، تلاوت کر کے اپنے جو شیطان، ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان لگا ہے کہ نہیں، تو اپنے شیطان کو کیا کر دیتا ہے؟
کمزور کر دیتا ہے، شیطان کو بالکل کمزور کر دیتا ہے۔ اور جب جب مومن اللہ کو یاد کرتا ہے وہ جلتا ہے، وہ کڑھتا ہے، وہ تڑپتا ہے۔ لہٰذا ہم کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں لگے رہنا ہے، جتنا ہو سکے ہم اپنے شیطان کو کمزور کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا کام اپنے شیطان کو کمزور کرنا ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان سے جو ہماری جنگ ہے اس کی شروعات جب ہم دنیا کے اندر آتے ہیں وہاں سے ہے۔ ایک تو میں نے کہا ازل سے ہے، وہ تو آدم علیہ السلام اور ان کی گھر والی حوا علیہ السلام کے ساتھ سے شروعات ہوئی تھی، لیکن جب جب ایک بچہ دنیا کے اندر آتا ہے وہیں سے شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنی جنگ کی شروعات کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ روتے ہوئے آتا ہے، روتا ہے کہ نہیں؟ سائنس کچھ بھی کہنے دو کہ رونے سے یہ فائدے ہیں یہ فائدے ہیں، اگر نہیں روتا تو مر جاتا، اس سے مطلب نہیں ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے دیکھو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سیاح المولودی حین یقع نزغۃ من الشیطان، بچے کا دنیا کے اندر آنے کے بعد رونا یہ کیا ہوتا پتہ ہے؟ شیطان کا اس کو چھونا یا کچوکا لگانا ہے۔ جب ماں کی پیٹ سے بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، تب بچہ زور زور سے چلا چلا کر کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ اب جہاں دنیا کے اندر ایک انسان آیا وہیں سے اس کو تکلیف دینا شیطان شروع کر رہا ہے۔ ابھی تو وہ بچہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، کچھ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، وہیں سے شیطان اس کے پیچھے لگا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ شیطان خالی پیدا ہونے کے بعد ہی تکلیف نہیں، اب وہاں سے اس کی شروعات اور کہاں تک ہوتی ہے؟ موت تک۔ اس کی جنگ ہمارے ساتھ کہاں تک ہے؟ موت تک۔ اور اسی وقت وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا جب ایک انسان کو، ایک بندے کو اللہ کے اس دنیا سے جہنمی بنا کر رخصت کر دے۔ کوشش اس کی یہ رہتی ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہ نکلے، وہ مشرک بن کر مر جائے، وہ کافر بن کر مر جائے، یہی اس کی چاہت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، کس چیز سے؟ من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ موت کے وقت شیطان میری عقل کو زائل نہ کرے، اس بات سے اے اللہ میں تجھ سے کیا کرتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی شیطان میرے اوپر موت کے وقت حاوی نہ ہو اور مجھے کلمے سے محروم نہ کرے، اور جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر کلمے کے نہ جاؤں، اس لیے اللہ میں تجھ سے کیا کرتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے عقل کو زائل نہ کرے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا، کیا کہا تھا جملہ؟ والسلام، سلامتی ہو، کب؟ علیہ، مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، جب میں دنیا کے اندر آیا تب بھی میرے اوپر سلامتی، شیطان سے اللہ مجھے محفوظ کیا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اب بچا نہیں، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن مرا ہوں، جس دن مروں گا، مراؤ نہیں، جس دن میں اموت کے معنی تھے مضارع میں، یعنی جس دن میں مروں گا اس دن بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا چاہتا ہوں؟ سلامتی چاہتا ہوں۔ کس سے؟ شیطان سے، کہیں مجھے پھر اپنے چنگل، کون کہہ رہے ہیں یہ؟ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں تب بھی اللہ میں محفوظ رہوں۔ تو لہٰذا شیطان سے ہماری دشمنی پیدائش سے لے کر کہاں تک ہے؟ موت تک۔ اور اس کی ہم دیکھیں معاشرے کے اندر سے دیکھتے چلیں، 2-3 مقامات میں بتاتا ہوں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں شیطان ہم کو کیا کرتا ہے؟ اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جہنم کی طرف اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم گھر سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم گھروں کے اندر رہتے ہیں، اپنے ماں بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ،
تو چھوٹی چھوٹی بات میں ہم کو آپس میں وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ لڑوانا چاہتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات لے کر ہم ایک دوسرے پر برس جاتے ہیں، گالیوں تک، یا نہ جانے کسی کو نیچے کرنے کی اور ذلیل کرنے کی تک کی کیا آ جاتی ہے؟ نوبت آ جاتی ہے، اور انسان کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ جذبات میں آ کر کبھی ماں کو برا کہتا ہے، کبھی ابا کو برا کہتا ہے، کبھی گھر والی کو، ایسے ایسے کلمات نکلتا ہے اپنی زبان سے، اس بات کا احساس اس کو ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے نبی سے کیا کہا مخاطب ہوتے ہوئے؟ وقل، اے نبی کہہ دینا، کیا کہہ دینا؟ لعبادی، میرے بندوں سے، یقولوا التی ہی احسن، جب بھی بات کریں تو کیا کریں؟ بھلی بات کریں۔ اپنی زبان کا اگر ہم استعمال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی کیا کہا ہے کہ اس کا استعمال صحیح کریں، ورنہ خاموش رہنا اچھا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ زبان کا اگر استعمال کر سکتے ہو صحیح کرو، اگر صحیح کرنے کی صلاحیت نہیں ہے خاموش رہو، یہ چپ رہنا بھی عبادت میں تمہارا شمار کیا جائے گا۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان آپس میں لڑوانے کا کام ہی کرتا ہے۔ تو گھر کے اندر، رشتہ داروں میں ہوں، دوستوں میں ہوں، تب بھی یہ شیطان کا کام لگا رہتا ہے۔ ایک مقام یہ بھی ہے، آپ تعجب کرو کہ مسجد کے اندر بھی شیطان آتا ہے، مسجد کے اندر بھی شیطان آتا ہے، اور لوگوں کی عبادتوں کے اندر، ان کی نمازوں کے اندر خلل ڈالتا ہے۔ اور جو شیطان یہاں پر ہے، مقرر کیا گیا ہے، اس کا نام خنزب ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، شیطان طرح طرح کے میرے دل کے اندر کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، عجیب قسم کے خیالات آتے ہیں، کروں تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذاک الشیطان یقال له خنزب، وہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب اس طرح کا معاملہ ہو، آپ رکعت باندھتے ہی ادھر ادھر تمہارا دماغ گھومنے لگے، جو باتیں ہم کو گراؤنڈ میں، جو باتیں ہم کو گھر میں، جو باتیں ہم کو بازار میں یاد نہیں آتی، وہ کہاں آتی ہے؟ نماز کے اندر۔ تو اگر اس طرح کی کیفیت ہو، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تب کرنا کیا ہے مجھ کو اور آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا۔ فتعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ کہاں؟ حالت نماز میں۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں، اگر شیطان ہم کو بہکاتا ہے، ہلکی آواز میں اعوذ باللہ پڑھ دو، تاکہ ہم کو شیطان سے اپنی جو ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز کر رہے ہیں، اس کو ہم بچا سکیں۔ کتنی ایسی ہماری عبادتیں ہم کرتے ہیں، اور شیطان ہماری عبادتوں کو جھٹکے میں کیا کر دیتا ہے؟ برباد اور ضائع کر دیتا ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایسے مواقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا گھر کا معاملہ اور پھر مسجد کا معاملہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو طاقت دی ہے، جو پاور دیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایسا پاور اور ایسی طاقت کہ کس حد تک گیا ہے، ذرا سوچ لیجئے۔ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے بدن کے اندر جو خون ہے نا، جس طرح بدن کے اندر ہمارے خون دوڑتا ہے، سارے بدن کے اندر وہ دوڑتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان یجری من الانسان، شیطان انسان کے اندر دوڑتا ہے مجرى الدم، جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ اور خون ہمارے بدن کے اندر جو گردش کرتا ہے، اس کا کنیکشن کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ دل ہے نا، دل سے ہی پورے یہاں ہمارے خون کا دورانیہ چلتا رہتا ہے، گردش کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں سے جو خون گردش کر رہا ہے، تو شیطان سب سے پہلے اٹیک کہاں کرتا ہے؟ میرے اور آپ کے ہارٹ پر، دل پر۔ خیالات کہاں آتے ہیں؟ ہمارے دل کے اندر ہی آتے ہیں نا۔ غلط قسم کے وساوس کہاں آتے ہیں؟ دل کے اندر آتے ہیں۔ تو کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے؟ دیکھو،
اندازہ لگاؤ. اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات بتائی ہے کہ یہ شیطان کس قدر ہم کو گمراہ کرنے کی اور ہمارے اعمال، یہاں تک کہ کبھی کبھی انسان کو اس کے ایمان سے بھی کیا کر دیتا ہے، باہر کر دیتا ہے. انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیے کیسے آتا ہے، یاتی الشیطان احدکم، شیطان تمہارے پاس آتا ہے، فیقول، اور وہ کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا. حدیث سنیں ذرا، یہ کس نے پیدا کیا، یہ کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا. شیطان آ کر یہی تو خیالات لاتا نا ہمارے ذہن و دماغ کے اندر. اب ہماری زبان سے کیا نکلتا بے سخت الحمدللہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، آسمان کو، زمین کو، پیڑ پودوں کو، مجھ کو، آپ کو. سوالات کرتے جاتا ہے، ہم اللہ اللہ کہتے ہیں، اخیر میں کس طرح ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اخیر میں سوال کیا کرتا ہے، من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر یہاں تک پہنچ جائے تمہارا خیال، رک جاؤ بس، اور فوراً کیا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر اس طرح کا خیال آ گیا تو اب ایمان سے نہیں ہاتھ دھو بیٹھو گے. آگے دلائل پیش کروں گا. پڑھنا کیا ہے اس وقت، اللہ کے رسول کہتے ہیں اعوذ باللہ پڑھو، یا کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس کے چنگل سے بچانے کے لیے فوراً کہو کہ اگر اس طرح خیال آتا ہے تو آمنت باللہ. یا بعض روایات کے اندر آتا ہے سورہ اخلاص کا ورد کرو، کیونکہ اس کے اندر توحید ہی توحید ہے نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، پڑھ لیجئے. یہاں تک کہ علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ وساوس کا آنا یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے. خیالات کا آنا یہ ایمان کی علامت ہے. عجیب بات ہے نا، آپ اچھمبے میں پڑے ہوگے یہ کیا کہہ رہا ہے. دیکھیے خیالات آتے ہیں، خیالات اگر ہم اپنی زبان پر نہیں لاتے ہیں یا اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں، جب تک ہم ایمان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھیں گے. خیالات کو خیالات کی حد تک ہی رکھنا ہے، اور یہ خیالات آئیں گے. اور خیالات کا آنا علماء نے ایمان کی علامت کیوں کہا پتہ ہے؟ ایک گھر خالی ہوتا ہے، ایک گھر خالی ہوتا ہے، وہاں کوئی چور جاتا ہے کیا؟ کبھی نہیں جاتا نا. لیکن بھرا ہوا گھر چور جاتا ہے، کچھ نہ کچھ وہاں پر مل جائے. ایسے ہی مومن کا دل اللہ کی یاد سے لبریز ہے، اور یہ چیز شیطان کو تکلیف کرتی ہے، تو وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے خیالات کے ذریعے سے ہمارے اوپر کیا کرتا ہے، حملہ کرتا ہے. تو یہ ایمان کی علامت ہے، اور اس طرح کا اگر معاملہ ہو تو اعوذ باللہ آمنت باللہ کہنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے، کیا کہا ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست بہ صدورها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کی اس چیز کو جو ان کے ذہن و دماغ کے اندر خیالات جو پکتے رہتے ہیں اس کو معاف کیا ہے. ما لم تعمل بہ او تتکلم، جب تک اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا، جب تک وہ چیز زبان پر نہیں لاتا، وہ چیز معاف ہے. خیالات کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے. ایک صحابی نے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ دین کے بارے میں بہت گندے گندے خیالات آتے ہیں، اللہ کے رسول اگر زبان پر لاؤں، زبان پر لانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں جھلس جاؤں آگ کے اندر اور میں ختم کر دیا جاؤں، اتنے گندے گندے خیالات آتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رد امرہ الی الوسوسہ، جس نے اس معاملے کو وسوسے کی حد تک رکھا یا وسوسے کی طرف لوٹا دیا. خیالات کا آنا اس میں ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً اللہ کی پناہ میں جانا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اللہ کی یاد میں لگنا ہے، تبھی تو شیطان بھاگے گا نا. شیطان ننگا کب ہوتا ہے، شیطان روتا کب ہے، جب ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. اور جہاں خالی وقت پاتا ہے پھر جا کر ہمارے اوپر وہ کیا کر دیتا ہے، حملہ کرتا ہے. اسی طرح بازار ہے، بازار بھی ایسی جگہ ہیں جہاں پر شیطان ہم کو کیا کرتا ہے، بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں. لیکن مسلم کی ایک روایت سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں کہ بازار میں سب سے پہلے مت جانا اور آخر میں مت آنا. کیا مطلب ہے؟
آپ جہاں بازار کھولا آپ نکل گئے اور دن بھر وہیں پر لگے رہے، اور شام جب بند ہونے کا وقت ہو نکل رہے ہیں، نہ، ایسا نہیں، ضرورت کی حد تک ہی جانا ہے، زیادہ سے زیادہ وہاں پر وقت آپ نہ لگائیں۔ بہتر کیا ہے، ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت کہاں لگے؟ اللہ کے گھر میں لگے، اللہ کی یاد میں لگے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ احب البقاء الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اس روئے زمین کے اوپر سب سے محبوب جگہ اللہ کو مساجد ہیں، اور سب سے مبغوض، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ جگہ کون سی ہیں؟ بازار ہیں۔ تو لہٰذا شیطان وہاں پر ظاہر سی بات ہے، یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر اللہ کے نے فرمایا ینصب رعیا، وہ اپنے جھنڈے کو وہاں گاڑ دیتا ہے۔ یہ تو دوستو میں نے جو باتیں کہی، یہ تو حالت بیداری میں ہے جب ہم جگے رہتے ہیں، لیکن نیند کے اندر بھی ہم کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب آپ سوتے ہو، میں سوتا ہوں نا، تب بھی شیطان ہم کو کسی طرح جہنم کی طرف لے جانے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ ایک انسان جب آتا ہے اپنے بستر پر سونے کے لیے، تو شیطان اس کی گدی میں، جو یہ گردن کی پیچھے کا حصہ ہے نا، گدی جس کو کہتے ہیں، وہاں پر 3 گانٹ لگاتا ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے۔ اب ہم سو گئے، 3 گانٹیں پڑ گئی، آرام سے ہم سو رہے ہیں، شیطان ہماری پیٹھ تھپتپاتا رہتا ہے۔ اب فجر کی اذان بھی ہم اٹھنا چاہتے ہیں تو وہ سلاتا ہے، یا اگر ہم تہجد میں اٹھنا چاہتے ہیں تو ہم کو پیٹھ تھپتپا کر سلاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ علیک لیل طویل، ارے پوری رات پڑی ہے، سو جا بچے، سو جا میرے دوست، سو جا، اذان نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سی آواز آئے گی، الارم بج رہا ہوگا، سو جا سو جا، کیا کرتا ہے؟ سلاتا ہے۔ لیکن کامیاب انسان کون ہے؟ جو فوراً اذان سن کر اٹھ جاتا ہے۔ جہاں آپ اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، اور آپ نے کہا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، 1 گانٹ آپ کی کیا ہو جاتی ہے؟ کھل جاتی ہے۔ پھر آپ اٹھ کر نکل جاتے ہو وضو کرنے کے لیے، وضو کر لیا تو دوسری گانٹ کھل گئی۔ آپ نے تہجد ہو یا فجر کی نماز ادا کر لیا تو 3 گانٹیں کھل گئی۔ اب چاق و چوبند اور چست ہو جاتے ہو آپ اور میں۔ اور اس کے عکس، صبح 8-9 بجے تک پڑے رہے خالی ڈیوٹی کے لیے، صبح اٹھے تو 3 گانٹیں ساتھ میں لے کر جائیں گے، چستی نہیں رہے گی، چاق و چوبند نہیں رہیں گے۔ تو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ حالت نوم کے اندر بھی، نیند کے اندر بھی شیطان ہم کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہماری ساری زندگی اس کے ساتھ جنگ ہے، معرکہ آرائی ہے، لڑائی ہے۔ لہٰذا اس جنگ میں کامیاب ہونے کے لیے ہم کو حزب اللہ کا ساتھ دینا پڑے گا، اللہ کے لشکر کے ساتھ مل کر ہم کو کام کرنا پڑے گا، اور شیطان کے لشکر سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو شیطان کے وساوس سے محفوظ رکھے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ایسے اعمال سے میرے اور آپ کی حفاظت کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اخلاص اور الہیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو مالا مال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے اندر ہماری تقویت عطا کرے، شرک سے، بدعات سے میرے اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔